الحمدللہ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ دراصل حرام ہے، لیکن بعض حالات میں کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ مختصر طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات کسی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی قابل تعریف مقصد جھوٹ کے بغیر ہی حاصل ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر جھوٹ کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل کرنا جائز ہو تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہوگا، اور اگر یہ مقصد حاصل کرنا فرض ہو تو جھوٹ بولنا بھی فرض ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کسی ظالم سے چھپ رہا ہے کیونکہ وہ ظالم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یا اپنے مال کو کسی ظالم سے چھپا رہا ہے، وہ ظالم اس سے مال چھیننا چاہتا ہے۔ اگر کسی انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس پر فرض ہے کہ اس کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر وہ بھی جھوٹ بولے، اس لیے کہ مسلمان کی جان و مال اللہ کے یہاں قابل احترام ہے، اس لیے ظالم سے اس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جھوٹ بولنا فرض ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو اور کوئی ظالم وہ امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس امانت کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا فرض ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ان معاملات میں توریہ کیا جائے۔ توریہ کیا ہے؟ توریہ یہ ہے کہ ایسی عبارت بولی جائے، ایسا جملہ بولا جائے جو اپنے آپ میں صحیح ہو، درست ہو، وہ حقیقت میں جھوٹ نہ ہو، بظاہر جھوٹ معلوم ہوتا ہو اور مخاطب کے سمجھنے کے اعتبار سے جھوٹ معلوم ہوتا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مذکورہ صورتوں میں توریہ نہ کرے بلکہ صاف صاف جھوٹ بول دے تو بھی حرام نہیں ہے بلکہ جائز اور فرض ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل بیان کی۔ اس سلسلے میں علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جو ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی بھلی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا کوئی بھلی بات کہتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں مزید یہ الفاظ آئے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ۔ لوگوں کی باتوں میں 3 مقامات کے سوا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کی رخصت دیتے ہوئے نہیں جانا۔ کیا ہے اس میں سے؟ اس میں سے ایک مقام جنگ کا موقع ہے، دوسرا لوگوں کے درمیان اصلاح کا موقع ہے، اور تیسرا میاں بیوی اور خاوند اور بیگم کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی جھوٹ کہنا۔ بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے کبھی کوئی جھوٹ کہے تو اس میں رخصت دی گئی ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔